وہ گھر بیٹھے ہوئے بھی ہوم ریمیڈیز کیسے کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ ڈائٹ کا اسپیشل خیال رکھیں، بیلنس ڈائٹ لیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہلکے اور جو تل ہوتے ہیں اور چھائیاں، رات کی نیند پوری کریں۔ پگمنٹیشن اور فریکل ہے، کیا وہ ڈائریکٹلی ہائیڈرا کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، لیزر کا آپشن ہمارا شروع میں نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے، لیزر کا آپشن اینڈ میں ہونا چاہیے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ ٹریٹ کریں اپنے آپ کو؟ چاند پہ لوگ چلے گئے ہیں اور کیا کیا ترقی نہیں ہو گئی، تو اب ہمیں دیسی ٹوٹکوں کو اوائڈ کر کے سائنٹیفک چیزیں جن میں کوئی ایک سائنٹیفک لاجک ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہما بشارت، ہیلتھ ٹی وی کی نئی سیریز اسکن فار یو میں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اسکن کی بات ہے تو نن ادر دین ڈاکٹر عاطف کاظمی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ مہربانی، تھینک یو۔ ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیں موسم کیسا چل رہا ہے؟ یو انجوائنگ ویدر؟ لاہور کا موسم آج کل تو اٹس بیوٹیفل، بیوٹیفل، اور ٹھنڈ بھی ہے، ہلکی ہلکی دھوپ بھی ہے، کپڑے پہننے کا بھی مزہ آتا ہے، اور کھانے پینے کا مزہ آتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے۔ تو یہ موسم لاہور میں بس اب یہ میرا خیال جنوری کا اور مڈ فیبرری کا، اس کے بعد پھر وہی نارمل موسم ہو جائے گا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم جو اسکن سے ریلیٹڈ بات ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے کی تھی، اس میں ہم نے آپ سے پوچھا کہ جی پگمنٹیشن اور فریکلز جو ہیں ان کا ڈفرینس ہم نے جان لیا۔ اب ایکچوئل ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹس کیا ہیں جو کہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ وہ گھر بیٹھے ہوئے بھی ہوم ریمیڈیز کیسے کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات ہے ہما کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پروگرام کیا تھا پگمنٹیشن پہ، تلوں پہ، چھائیوں پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کو انڈر لائن کاز دیکھنا ہوتا ہے، ریزن کیا ہے۔ آپ کی اگر پگمنٹیشن ہے، آپ کا کاز اور ہے، میری پگمنٹیشن ہے، اس میں ریزن اور ہوگا۔ آپ کی فیملی میں ہر شخص کا پگمنٹیشن کا، کالے دھبوں کا، سیاہیوں کا ریزن ڈفرینٹ ہے۔ خواتین میں اگر آئے گی تو سب سے پہلے ہم ان کا مینسٹرل سائیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی مینسٹرل irregularities تو نہیں ہے، ہارمونز کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو کوئی بڑا پرابلم یہ تو نہیں آ رہا کہ آپ کے جب بھی سائیکل ہو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہو، پالیسسٹک اووریز ہوں۔ پہلے ہم نے ڈائگنوز یہ کرنا ہے کاز کیا۔ اب مردوں میں اگر آتی ہیں سیاہیاں یا تیل تو مردوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کا سن ایکسپوجر کتنا ہے، آپ کی کوئی مارکیٹنگ کی جاب تو نہیں ہے، آپ جو ہیں آپ نے یہ تو نہیں کیا کہ آپ کوئی پچھلے دنوں میں میجر بیماری ہوئی ہو، ٹائیفائڈ، ملیریا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جانڈس ہوا ہو، ہیپیٹائٹس کی بیماری ہو، ڈینگی ہو، اور آج کل تو کرونا بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ پوچھنا ہوتا ہے، ہسٹری لینی ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ہسٹری لے کر تو پھر ڈٹرمن کرے، تعین کرے کہ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس بیماری کی وجہ کو ایڈریس کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر شخص کی ریزن ڈفرینٹ ہے۔ اب یہ جو سیاہیاں پڑتی ہیں کئی دفعہ، پھر لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، یہ گورا کرنے والی کریمیں جو لگاتی ہیں خواتین، وہ کریمیں لگا کر وہ منہ پہ وقتی طور پہ تو بڑا اچھا گلو آتی ہے، بعد میں ان کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، مردانہ بال، اس کے بعد ان کے چہرے پہ کالک آ جاتی ہے، دبے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کریمز میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ مرکری ہوتی ہے، اور مرکری کے ساتھ ان کریم میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے چہرے کو بعد میں ڈارک کر دیتی ہے، سیاہیاں بن جاتی ہیں۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ آپ نے جس طرح پوچھا کہ جی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو کاز کو پہلے ٹریٹ کریں۔ ایک اگر خاتون آ کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر عاطف میرے مینسٹرل پرابلمز ہیں، پالیسسٹک اووریز ہیں، تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو کہوں کہ بیٹا آپ سیدھا گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ اور اپنی گائنیکالوجسٹ کو یہ بات کریں، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرے گی، آپ کے سارے ٹیسٹ کرے گی، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر وہ دیکھے گی کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں، اور اگر وہ کہتی ہے گائنیکالوجسٹ کہ ہاں بھئی آپ کی کوئی ہارمونل ایشوز ہیں تو وہ اس کو دوائی دے گی۔ اسکن کے لیے تو ہم ٹریٹ کریں گے، لیکن گائنی کے لیے، ہارمونل ایشوز کے لیے وہ لیڈی ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ دے گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں تو بڑا بیمار رہا جی، مجھے بخار رہا پچھلے دنوں، یا ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، جانڈس ہو گیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بیٹا تمہیں جو بیماری تھی اس کے بعد تمہاری یہ کمزوری ہے، جس کے بعد تمہیں یہ سیاہیاں پڑ گئی ہیں، پھر ہم اس کو ڈائٹ کا بتائیں گے۔ ایک اور بات میں بتانا بھول گیا تھا انیشلی اس کے ریکازز میں، کریش ڈائٹنگ۔
آپ یہ ایگری کریں گی, آپ خود ایک خاتون ہیں, خواتین کو کریش ڈائٹنگ کا بڑا کانشیس ہوتی ہیں اپنے جسم کے بارے, باڈی کے بارے. اب جو شادی شدہ عورتیں ہیں, خواتین ہیں, وہ جب 1 2 3 بچے ہو جائیں ان کے تو ذرا جسم بھر جاتا ہے, ان کے ہپس بڑے ہو جاتے ہیں, ان کے بازو, باڈی پہ ایک ویٹ. اب وہ ایک دم سوچتی ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا, شادی سے پہلے تو میں بڑی سلم سمارٹ تھی, اب 2 3 بچوں کے بعد وہ پھر کریش ڈائٹنگ کرتی ہیں. یہ بڑا غلط بات ہے. میں ہمیشہ ایک بات کروں گا, آپ نے اپنے اگر ویٹ ریڈیوس کرنا ہے نا تو ڈائٹ ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ ایکسرسائز اور جم جوائن کریں. یہ جو کریش ڈائٹنگ ہے وہ میں کہوں گا کہ اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کریش ڈائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا, خالی پانی پہ زندہ ہے, تھوڑا سا آپ نے کوئی سلائس لے لیا, صبح کو پورج لے لیا, وہ آپ کو بالکل آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں, چہرے پہ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں, کالے بڑے بڑے دھبے پڑ جاتے ہیں, تل پڑ جاتے ہیں, اور آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو بھی اوائڈ کرنا ہے. اب ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی ٹریٹمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نیچرل فروٹس اتنے پیدا کیے ہیں پاکستان میں. ہم اگر آج کل سیزن ہے سردیوں کا, موسمی مالٹا, اورنجز لیں, سیب لیں, کیلا, انار, انگور, یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو چہرے پہ گلو لاتی ہیں, یعنی جس میں وائٹامن سی ہے. اس کے علاوہ دودھ بہت امپورٹنٹ غذا ہے. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, شادی ہوئی, بچے پیدا کیے, بچوں کو دودھ ضرور پلائیں گی, خود پینا چھوڑ دیتی ہیں. تو جب ہم ان عورتوں کو کہتے ہیں, خواتین کو, بیٹا اب او جی دودھ میرے کہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا, میرا دل نہیں کرتا دودھ پینے کو, تو میں اس خاتون کو کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے 2 3 بچے پیدا کیے, آپ میں بھی کمزوری ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2 3 بچے پیدا کر کے آپ ویسی کی ویسی ہیں, لیکن آپ بھی دودھ پئیں. سو ڈائٹ کا اسپیشل خیال رکھیں, بیلنس ڈائٹ لیں, مٹن بھی لیں, چکن بھی لیں, پروٹینز, کاربوہائیڈریٹس, وائٹامن, منرلز, یہ آپ کی ڈائٹ میں, جس سے چہرے پہ گلو آئے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہلکے اور جو تل ہوتے ہیں اور چھائیاں, رات کی نیند پوری کریں. ہم لوگ آج کل جب سے بالکل موبائل کا زمانہ آ گیا, آپ ایگری کریں گی ہما کہ سارا وقت آپ موبائل کے ساتھ, رات کو چاہے میاں ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے بچے ہوں, اب وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے رات کو, وہ صرف اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ کام کیا, موبائل دیکھ رہے ہیں, موبائل کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, واٹس ایپ ہے, باقی سوشل میڈیا پہ. تو میرا مشورہ ہوگا کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. نبی پاک کے زمانے میں نبی پاک کا قول تھا, رات کا کھانا 8 بجے کھایا, 8:30 بجے سو گئے, تاکہ صبح فجر پہ فریش اٹھیں. یہ ان کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں. اور وہ ابھی بھی اگر ہم یہ کریں, چلیں 8:30 تو بہت ارلی ہوگا سونا, آپ 9 بجے کھانا کھائیں اور 10 بجے تک اگر بستر میں لیٹ جائیں, لیٹ سے, تو صبح فریش نہیں اٹھیں گی فجر کے وقت. اصل میں جب سے ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں پریکٹس کرنا چھوڑ دی ہیں, تب سے ہم لوگ پرابلم, ہماری بیماریاں بڑھ گئی ہیں. دیکھیں نبی پاک کے زمانے میں کیوں نہیں بیماریاں اتنی ہوتی تھی, وہ کھجور کھا کے ٹھیک ہو جاتے تھے, اجوا کھجور کھا لیتے تھے, یا وہ جو وہاں بکری کا دودھ پی کے ٹھیک ہو جاتے تھے. ہم لوگوں میں نخرے بہت ہو گئے ہیں, ہم نے یہ نہیں کھانا, ہم نے وہ نہیں کھانا. سو آپ نے اپنی اسکن کی رنگت کو بہتر کرنا ہے, آپ نے سیاہیوں کو بہتر کرنا ہے, تو کوشش کریں نیچرل ڈائٹ زیادہ لیں. نمبر 2, ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں ہم انہیں پھر سن بلاک دیتے ہیں. سن بلاک جو ہوتا ہے آپ کی اسکن کے لیے اور ہوگا, میری اسکن کے لیے اور ہوگا, وہ ہم ڈاکٹر مریض کی اسکن ٹائپ دیکھ کے دیتا ہے. اس کے بعد سن بلاک کے بعد ہمارے پاس کیمیکل ایجنٹس ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ آپ کو وہ دیتے ہیں جو آپ لگاتی ہیں. خود ہم دوائیاں بناتے ہیں سیاہیوں کے لیے جو چہرے پہ گلو لاتی ہیں, پگمنٹیشن کو دور کرتی ہیں. اور اب ہمارے پاس ماشاءاللہ لیزر بھی موجود ہیں, لیزر کے ساتھ ہم پیلنگ بھی کرتے ہیں, لیزر بھی کرتے ہیں, CO2 لیزر کرتے ہیں, ملینو پیل ہے, کیمیکل پیل ہے. تو اب ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ آپشنز ہیں سیاہیوں کو اور تلوں کو ٹھیک کرنے کی. ایسے جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس کو, تو کتنے عرصے کے بعد اس کا جو ہے وہ رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ ٹریٹمنٹ کریں گے, لیزر کریں یا پیلز کریں یا ٹاپیکل کریمز, دوائیوں کریموں کے ساتھ کریں, اباؤٹ 3 ویکس منیمم ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. 3 ہفتے کے بعد مریض خود ہمیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 2 سے 3 ہفتے میں میرے چہرے پہ تو گلو آنی شروع ہو گئی ہے, میرے چہرے میں بہتری آ رہی ہے. اور اگر ہم لیزر کر رہے ہیں یا ہم اگر پیلز کر رہے ہیں تو وہ ہر مہینے ایک سیشن کرنا پڑتا ہے. 1 ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد کوئی 4 سے 5 سیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس کے ساتھ ہم پیلنگ کے ساتھ یا لیزر کے ساتھ ان کو کالے دھبوں کو دور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کیا اور آفٹر 6 منتھ پھر دوبارہ سے وہ چیز بالکل آ سکتا ہے. اگر آپ کو, میں آج آپ میرے پاس آتی ہیں, میری پیشنٹ ہیں, میں آپ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, آپ 6 مہینے بعد کریش ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں,
آپ 6 ماہ کے بعد کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو وہ گورا کرنے والی کریمیں بھی لگائی ہیں, پھر آپ میرے پاس آ جائیں گی ڈاکٹر عاطف مجھے تو آپ نے ٹھیک کر دیا تھا, میرا تو حال وہی ہو گیا جو میں 6 مہینے یا سال پہلے آئی تھی. تو میرا سوال آپ کو وہی ہوگا, آپ نے ڈائٹنگ کریش ڈائٹنگ کی, کیا آپ نے وہ کریمیں استعمال کرنی شروع کی جو مارکیٹ میں گورا کرنے والی کریمیں ہیں؟ تو آپ کہیں گی جی بالکل یہ میرے سے غلطی ہو گئی. سو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں, ہم آپ کو دوائیاں دیں گے, ہمیں پتہ کون سی کریم لگانی ہے. ہم رنگ کو گورا نہیں کر سکتے, کوئی بھی رنگ کو, اللہ تعالیٰ نے جو رنگ بنائے, لیکن اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, اس کی بہتری کی جا سکتی ہے. اب ہم سارے پروسیجر آج کل کر رہے ہیں, بوٹاکس کرتے ہیں, لیزرز کر رہے ہیں, فلر ہو رہے ہیں, پی آر پی کر رہے ہیں جس کو پلیٹلیٹ رچ پلازما کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مائکرو نیڈلنگ کر رہے ہیں, کیمیکل پیلز کر رہے ہیں. تو یہ وہ پروسیجر ہیں, ہائیڈرا فیشیل کر رہے ہیں, ہائی فو کر رہے ہیں. تو یہ وہ پروسیجر ہیں جو ایک چہرے کی رنگت میں اور چہرے کی گلو میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. سر آج کل ہائیڈرا بہت زیادہ فیمس ہے, ہر جگہ جو ہے وہ ہائیڈرا کا ہے جی, کہ ہائیڈرا کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. تو اس میں یہ کہ یہ جن کی پگمنٹیشن اور فریکل ہے, کیا وہ ڈائریکٹلی ہائیڈرا کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں, لیزر کا آپشن ہمارا شروع میں نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے. لیزر کا آپشن اینڈ میں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کریمز اور لوشنز اور دوائیاں کھانے والی ایسی اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اینٹی آکسیڈنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹس وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو چہرے پہ گلو لے کے آتی ہیں اور اس کے ساتھ چہرے پہ بہت رنگت بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں پہلے وہ ٹرائی کرنی چاہیے. یہ جو پیلز ہیں, جو یہ پی آر پی ہے, جو لیزر ہیں, ان کو ہمیں لاسٹ کی آپشن میں رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسے مجھے ابھی فیل ہوا کہ جیسے مجھے لگ رہا ہے جی فریکلز شروع ہو گئے ہیں میرے چہرے پہ, اور میں ابھی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا پا رہی ہوں. تو گھر میں فوڈ تو ہے جو آپ نے بتا دیا کہ ہمیں فریش جوسیز اور ان کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں, جیسے ہماری جو پرانی خواتین ہیں وہ کہتی بلائی لگاؤ بھائی تمہارا یہ ہو, مطلب بیسن کا یوز کریں. تو ایسی کون سی چیز ہے جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ ٹریٹ کریں اپنے آپ کو, اور پھر اس کے بعد اگر تھوڑے عرصے کے بعد ڈاکٹرس کو بھی دکھاتے ہیں تو اتنی دیر میں یہ ہے کہ اسکن کا خود تو خیال رکھ لیں وہ گھر؟ دیکھیے بات آپ کی بڑی اچھی کویشچن ہے. جو دیسی ٹوٹکے ہیں وہ ہماری پرانی نانیاں دادیاں وہ سب یوز کرتی ہوتی تھیں, ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں. آپ نے بلائی کی بات کی ہے, اپٹن کی بات کی ہے, مہندی بھی لوگ لگاتے ہیں. لیمو پانی بہت لگایا جاتا ہے, یہ لیمو جو چہرے پہ وہ لگایا جاتا ہے. انڈے کی زردی لگائی جاتی ہے. نیم کا پانی کے ساتھ چہرہ صاف کیا جاتا ہے. یہ ایز اسٹرنجنٹ کام کرتے ہیں, پیلنگ ایجنٹ کام کرتے ہیں. تو ان زمانوں میں جب آج سے 50 سال 100 سال پہلے ہمارے بزرگ زندہ تھے یا ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب اس زمانے میں, تو وہ اس زمانے میں تو لیزر نہیں تھے نا, اس زمانے میں تو کوئی پیلز نہیں نہ ہوتی تھی, یا اس زمانے میں تو ایسی کریمیں نہیں تھی نا, تو وہ یہ دیسی ٹوٹکوں سے کرتے تھے. دیسی ٹوٹکا آزمانی میں یوز کرنے میں کوئی حجت نہیں ہونی چاہیے, آپ کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, سب لوگوں کی اللہ نے سکن ڈیفرنٹ دی ہے. اب آپ کے گھر میں آپ کے والد کی سکن ٹائپ اور ہے, آپ کی والدہ کی اور ہے, آپ کی اور ہے, آپ کے بہنوں بھائیوں کی اور ہے. سو کیا پتہ کہ آپ اگر ایک دیسی ٹوٹکا آپ چہرے پہ ملائی یوز کر رہی ہیں, یا چہرے پہ آپ وہ نیم کا پانی استعمال کر رہی ہیں, لیمو کر رہی ہیں, یا اپٹن کر رہی ہیں, آپ کو سوٹ کر رہا ہو, آپ کی بہن کو آپ کی والدہ کو نہ سوٹ کرے, وہ اریٹیٹ ہو جائے. تو ان چیزوں کو یوز کرنے میں نقصان نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ پہلے ٹیسٹ کر لیں اسکن پہ کہ کیا یہ اسکن کو اریٹیٹ تو نہیں کر رہا. اگر اریٹیٹ نہیں کر رہا تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. دیسی ٹوٹکوں کا کیا مطلب تھا جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. اب بڑے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر عاطف آپ کہتے ہیں جی کزن میرجز نہیں کرنی چاہیے. مجھے بڑے لوگوں نے سوال کیے, میں ٹی وی پہ اتنے پروگرام کرتا ہوں کہ کزن میرج کے ساتھ سکن کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور سکن کے علاوہ بھی. تو ہم ایک پروگرام میں کزن میرجز پہ بھی بات کریں گے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کزن میرجز کے نقصانات کیا ہیں. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نبی پاک کے زمانے میں, وہ جو زمانہ تھا 1400-1500 سال پہلے, سب کزن میرجز ہوتی تھی جی. کون سے ہمارے صحابہ ایسے تھے نبی جو آپس میں بچوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے؟ میں نے ان کو ایک ہی بات کی, میں نے کہا شادیاں بالکل ہوتی تھی, آپس میں ہی ہوتی تھی, کزن میں ہی ہوتی تھی, لیکن اس زمانے میں سائنس نے وہ ترقی جینیٹک انجینئرنگ نہیں کی تھی, جینیٹک کوڈنگ نہیں آئی تھی, ڈی این اے آر این اے کا نہیں پتہ چلا تھا. اب میری بات سنیں, آج کل
جب کوئی ریپ کا کیس ہو جائے تو کس طرح اس کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ کون کلپریٹ ہے, اس کے ڈی این اے سے ڈھونڈتے ہیں نا. اس زمانے میں ڈی این اے کا کیا پتا تھا؟ اب تو وہ 1 منٹ میں جناب آپ کی لیب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ شخص تھا, یہ ریپ اس نے کیا تھا, اس کے ڈی این اے سے پتہ چلا. اس زمانے میں تو بات ہے. اسی طرح اب ہم لوگوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کزن میرجز جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. وہ پھر ہم جینیٹک کوڈنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم مریض کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ بیماری جو ہے کزن میرج کی وجہ سے. تو اس وجہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے لوگوں کو جو کنوے کرنا ہے کہ اگر اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور سائنس اتنی آگے نکل گئی ہے دنیا میں, آسمان پہ چاند پہ لوگ چلے گئے ہیں اور کیا کیا ترقی نہیں ہو گئی, تو اب ہمیں دیسی ٹوٹکوں کو اوائڈ کر کے سائنٹیفک چیزیں جن میں کوئی ایک سائنٹیفک لاجک ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. بس یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ بیوٹی سیلون جانا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ ان کو خود اویئرنیس ہوتی نہیں ہے اور وہ اس طریقے سے کیسے ٹریٹ کر سکتی ہیں جس طریقے سے ڈاکٹر ٹریٹ. دیکھیں میں نے آپ کی دیکھیں میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں, بلکہ کئی دفعہ بیوٹی سیلون والی میرے خلاف ہی ہو گئی ہوں گی اب تو. میں اتنے پروگرام میں ان کی میں بیوٹی سیلونز کے خلاف نہیں ہوں. میرے اپنے عزیز ہیں سارے, میری کزن ہیں جن کے بڑے 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 بیوٹی سیلونز ہیں, تو میں یہ ان کے خلاف بالکل نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں نا, میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بہن کی ڈلیوری ہے تو آپ کر دیں گے؟ میں ڈاکٹر ہوں, میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں, کنگ ایڈورڈ کا پڑھا ہوا ہوں, لیکن میں ڈلیوری نہیں کر سکتا کیونکہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں. میں اسکن کے لیے ٹرینڈ ہوں. اب ایک گائنیکالوجسٹ کے پاس آپ چلی جائیں اور اس کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ہوں تو آپ ہیں گائنیکالوجسٹ, میری اسکن پرابلم ہے, ایگزیما ٹھیک کر دیں, وہ کہیں گے بی بی میں تو گائنیکالوجسٹ ہوں. سملرلی ہر شخص کو اس کا کام بھاتا ہے. آپ اینکر پرسن ہیں, آپ کا کام ہے اینکر کرنا, اینکر کے انٹرویوز کرنا. میرا کام ہے سکن کی بات کرنا. جو بیوٹی پارلر ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے برائڈل میک اپ کرنا, ان کا کام ہے فیشیلز کرنا, ان کا کام ہے آپ خواتین کی اسٹریکنگ کرنا بالوں کی, آپ لوگوں کا میک اپ کرنا, کاسمیٹکس یوز کرنا, ویکسنگ تھریڈنگ کرنا, مینیکیور پیڈیکیور کرنا, یہ ان کا کام ہے. پرمنگ کرنا, رولرز لگانا, یہ ان کا کام کا ہی کام ہے جتنی دیر تک جی وہ بھی نہیں, ان کا کام اسکن کو ٹریٹ کرنا نہیں ہے. اب میرے پاس اگر پیشنٹس کئی آتی ہیں ڈاکٹر صاحب وہ میں نے اپنی پرمنگ کروانی تھی بالوں کی, یا میں نے میرے جو بال ہیں وہ میں نے اسٹریٹ کروانے ہیں, وہ میرے کرلی بال ہیں, تو میں کہتا ہوں بیٹا وہ میرا کام نہیں ہے, گو ٹو اے بیوٹیشین. اب میرے پاس کوئی برائڈ تیار ہونے کے لیے آ جائے, میں برائڈ تیار کروں گا, میں نے تو دلہن تو تیار نہیں نہ کرنی. سو میرا کام اور ہے. تو میں ہمیشہ اپنی جو میری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں جن کے بیوٹی سیلونز ہیں, پارلرز ہیں, میری بیوی بھی جاتی ہے, میری بچی جاتی ہے, سب لوگ وہاں جاتے ہیں, کون نہیں جاتا, ایوری ون ہیز ٹو گو. میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے بیوٹی سیلونز. اب تو میل کے بھی بیوٹی سیلونز بن گئی ہیں, فیمیل کے بھی ہو گئی ہیں, تو وہ کریں, میری بہنیں بچیاں سب کام کریں, لیکن وہ کام کریں جو اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہے, جس کا کام وہ اسی کو بھائے. یہ بات ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آج آپ کے آنے کا, اور مطلب یہ کہ یہ جو ساری انفارمیشن ہے ہمارے ویورز کے لیے ڈیفینیٹلی ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. ایک بات اینڈ میں کہتا چلوں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں چہرے پہ نور کس طرح آئے گا, چہرہ گلو کس طرح کرے گا, تو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں, نہ میک اپ کرو, نہ میں کہتا ہوں کاسمیٹکس یوز کرو, نہ لیزر یوز کرو, نہ بوٹاکس کراؤ, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پاک پڑھو تلاوت کے ساتھ, تو اتنا نور آئے گا کہ وہ اللہ کا جو بوٹاکس ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو لیزر ہے اور اللہ تعالیٰ جو پیل کرتا ہے, اس سے بڑی کیا چیز اور ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ خوش رہیں, آباد رہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ذہن میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر. اور میں اپنے ویور سے کہنا چاہوں گی کہ مزید ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے وہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں, کون سا ٹریٹمنٹ وہ لینا چاہتے ہیں, تاکہ ہم آپ کو ہیلپ کر سکیں. اور تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے, ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.